بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام سے پہلے ہوئے، اور آپ ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فخر انبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی۔ آپ علیہ السلام کے دور نبوت میں بیت المقدس کے شہروں پر حکومت کرنے والے بادشاہ کا نام حزقیہ تھا۔ بادشاہ وقت آپ کا مطیع و فرما بردار تھا۔ آپ علیہ السلام فرائض نبوت، اوامر و نواہی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بنی اسرائیل میں بڑی بدعات نے جنم لے لیا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کو ایک مرض لاحق ہو گیا اور اس کے پاؤں پر ایک موذی پھوڑا نکل آیا۔ اس زمانے میں بابل کے بادشاہ سخاریب نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کا قصد کر لیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخاریب کی فوج 6 لاکھ جھنڈوں تلے جمع تھی۔ اس قدر فوج کی کثرت دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ شدت غم میں مبتلا تھے۔ حزقیہ بادشاہ نے حضرت شعیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے سخاریب اور اس کے لشکر کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں فرمائی؟ حضرت شعیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی بادشاہ حزقیہ کے بارے میں کہ اسے تاکیدی حکم دے دو کہ اس کا وقت وصال قریب آ چکا ہے، جسے چاہے اپنے ملک پر اپنا جان نشین مقرر کر دے۔ جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچائی تو بادشاہ قبلہ رو کھڑا ہو کر نماز و دعا، آہ و بکا اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گیا۔ خوب آہ و زاری کی، اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکسار کیا اور خشیت الہی اور صبر و توکل کے ساتھ عظمتوں کے بیان کے اظہار میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا گو ہوا کہ اے پالنے والوں کے پالنہار، اے معبودوں کے معبود، اے رحمان و رحیم، اے وہ ذات جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اے میرے علم و فعل اور میرے بہترین فیصلوں کو بنی اسرائیل پر یاد رکھنا، یہ سب کچھ تیری جانب ہی سے تھا۔ تو میرے ظاہر و باطن کی حقیقتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے رحمت نچھاور کر دی اور حضرت شعیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حزقیہ کو خوشخبری دے دو کہ تمہاری آہ و بقا پر رحم کرتے ہوئے تمہاری موت میں 15 سال کی تاخیر کر دی گئی ہے۔ جب حضرت شعیٰ علیہ السلام نے بادشاہ کو رحمت الہی سے آگاہ کیا تو اس کا درد بھی جاتا رہا اور شر و غم بھی دم دبا کر بھاگ گیا۔ بادشاہ سر بسجود ہو گیا اور سجدے میں جبین نیاز رکھ کر عرض کرنے لگا، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، تو ہی اول و آخر، ظاہر و باطن کا مالک ہے، سب کچھ تو ہی ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے اور آہ و زاری کرنے والوں کی آہوں کو قبولیت سے بہراور کرتا ہے۔ جب حزقیہ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دو کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر لگائے تو اسے شفا ہو جائے گی اور زخم بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سخاریب کے لشکر پر موت بھیج دی۔ صبح ہوئی تو سخاریب اور اس کے 5 ساتھیوں کے علاوہ تمام لشکر موت کی وادی میں دھکیلا جا چکا تھا۔
ان بچ جانے والے 5 سخاریب کے ساتھیوں میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے جنہوں نے سخاریب اور اس کے ساتھ بچ جانے والے اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں پہنا دیں اور حزقیہ بادشاہ کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ کے حکم سے ان بیت المقدس کے دشمنوں کو ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کر کے 70 دن تک شہروں کا چکر لگایا جاتا رہا۔ ان میں سے ہر ایک کو کھانے کے لیے روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی، پھر انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ بادشاہ حزقیہ سے کہو انہیں واپس ان کے ملک میں بھیج دو تاکہ اپنی کارروائی اور اپنے ساتھ پیش آنے والے عبرت ناک انجام کی داستان لوگوں کو سنا کر انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیں۔ جب یہ لوگ واپس بابل پہنچے تو سخاریب نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والی رویداد ان کے سامنے بیان کی۔ کاہنوں جادوگروں نے کہا، اے بادشاہ، ہم تو پہلے ہی تجھے ان کے رب کی شان کبریائی اور اس قوم کے انبیاء کرام کے بارے میں بتا چکے ہیں، لیکن اس وقت تو نے ہماری بات نہ مانی۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے رب کے فضل و کرم سے ان پر کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر سخاریب 7 سال بعد دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ کا وصال ہوا تو معاملات بگڑ گئے، نئی باتوں نے جنم لے لیا، شر و فسادات نے کثرت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیاء علیہ السلام کو وحی نازل کی۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو وعظ و نصیحت کی، انہیں خوف الہی دلانے کی کوشش کی اور خبردار کیا، لیکن اگر انہوں نے دعوت حق کی مخالفت و تکذیب جاری رکھی تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب حضرت شعیاء علیہ السلام وعظ و نصیحت سے فارغ ہو گئے تو لوگ آپ کے پیچھے مڑ گئے، آپ کو ڈھونڈنے لگے تاکہ آپ کو قتل کر دیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور ایک درخت کے قریب سے گزرے تو وہ آپ کے لیے کھل گیا، آپ اس میں داخل ہو گئے۔ شیطان نے بھی آپ کا تعاقب کیا اور آپ کے کپڑے کے کنارے کو پکڑ لیا۔ لوگوں کو اس طرح آپ کا پتہ چل گیا۔ جب لوگوں نے آپ کو درخت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو آرا لے کر آئے، اس درخت پر رکھا اور درخت کو کاٹنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی حضرت شعیاء علیہ السلام کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ العیاذ باللہ تعالی۔